ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ڈائٹ ہے۔ ڈائٹ، رمضان اور فاسٹنگ۔ تو رمضان کی آمد ہے اور میں نے آج یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ میڈیکلی رمضان کے آپ کی صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پر میں 37 سال سے اپنی پریکٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کھانا نہ ملے تو ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمیں مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا پڑتا ہے اور ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ناظرین، روزے سے جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور عبادت ہے کہ آپ رمضان کے روزے اگر پورے رکھیں گے تو بہت ساری آنے والی اور بہت ساری موجودہ امراض سے آپ چھٹکارا پائیں گے۔ تو ناظرین، ہرگز کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں روزے رکھوں گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے میڈیکلی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور آپ اس سے کس طرح سے میڈیکلی آپ فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میں یہ خدمت آپ سب کی بھلائی کے لیے اور ایک خدمت خلق کے جذبے سے کرتا ہوں، اور میں آپ کو وہ ویڈیوز بھیجتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ دوائیوں سے بچیں اور اپنی طبعی طور پر جو غذا ہے یا وہ میڈیکل کے ایشوز جو عام لوگ نہیں جانتے کہ ان کو کس مرض میں کیا کرنا چاہیے، تو اس پر میں تھوڑی سی وضاحت دیتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ پسند کرتے ہوں گے۔ اگر آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اپنے فرینڈس کے گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے ناظرین، اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو فاسٹنگ ہمارا روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو اس میں موسم کے اعتبار سے اس کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو روزے سے کوئی خطرہ نہیں، آپ کو روزے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ناظرین، میڈیکلی اور سائنس نے یہ بات پروو کی ہے کہ اگر آپ 12 گھنٹے تک کوئی چیز بالکل نہ کھائیں پئیں تو ہمارے جسم کا آٹوفیجی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور وہ آٹوفیجی سسٹم ہمارے جسم میں مختلف قسم کے بیکٹیریاز کو وہ کھا جاتا ہے۔ وہ بیکٹیریاز جو کینسر ٹائپ کے ہوتے ہیں، نان کینسرس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں، میڈیکل کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، تو یہ روزہ فاسٹنگ یعنی 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا یا 16 گھنٹے کا جو روزہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر آپ کے جسم کے اندر جو خطرناک جراثیم بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ فاسٹنگ کے رد عمل کے طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھیے یہ کتنی بڑی اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیش بہا نعمتیں پیدا کی ہیں، تو اس میں سے روزہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ خالصتاً میرے لیے ہے۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ
میڈیکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے ہمیں بہت سارے امراض سے بچانے کا ایک راستہ دیا جو ہم بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اوور ویٹ ہے، اس کو کولسٹرول کے میٹرز جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہوتا ہے، ڈائبٹیز کا پیشنٹ شوگر کی ٹیبلٹ کھا کے اور شوگر کو کم کر رہا ہوتا ہے، تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ 15-16 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں، تو ہمارے جسم کو جو گلوکوز ضرورت ہوتا ہے وہ ہمارا لیور، جگر ہمارا، وہ اس کو استعمال کرتا ہے جو ہمارے پاس ڈپازٹ ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور جگر آپ کی جو زیادہ وافر مقدار میں گلوکوز ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ میں بھیجتا ہے اور مختلف جگہوں پر بھی اسٹور کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جگر جو ہے وہ شوگر، جو ایکسیس شوگر ہوتی ہے وہ آپ کے بلڈ میں اسٹور کرتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے رد عمل کے طور پر جو ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارا لیور بلڈ سے لیتا ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پر کیا ہوگا کہ آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ نیچے آئے گا۔ اب ایک طرف تو ہم دوائی کھا کے وقتی طور پر ہم اس کو نیچے کر رہے ہوتے ہیں، اب دوسری طرف اللہ نے ایک ایسا نیچرل طریقہ بتایا تو وہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ کی شوگر ٹھیک ہوگی۔ اب شوگر کے پیشنٹ کو ایکسرسائز ہم کیوں کہتے ہیں؟ ایکسرسائز ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شوگر کا پیشنٹ جب ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی جو فیٹس ہیں، اس کا جو گلوکوز جو ڈپازٹ ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ لیور جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ شوگر کا لیول اور بلڈ پریشر کا لیول جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے۔ اب ہارٹ والے پیشنٹس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بلڈ تھنر تو کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ہر طرح کے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم 15-16 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو جتنی ہمارے جسم کو پروٹینز، فیٹس، جو چیز ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا لیور جو مختلف جگہوں پر یہ چیزیں سٹور کرتا ہے، لیور ہی ہمارے فیٹس کو سٹور کرتا ہے اور لیور ہی ہماری فیٹس کو استعمال کرتا ہے۔ آپ بلڈ تھنر تو کھا رہے ہیں، جب آپ فاسٹنگ کو چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ دوائیں بھی کھاتے ہیں، تو خدا را دوائیوں سے بچیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہمیں ریمیڈی دی ہے ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے، ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے، خاص طور پر جو اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں، موٹے مریض ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو بچانے کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے یہ عمل بتایا۔ تو آپ اس پر ضرور توجہ دیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ڈائبٹک ہوں، میں ہائپر ٹینشن کا مریض ہوں اور میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خصوصی طور پر ہارٹ پیشنٹ ہیں، یہ میں نے ان کے لیے خصوصی طور پر بنائی ہے، یا جو ڈائبٹک ہے، یا جو بہت موٹے ہیں، یا جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ روزہ ضرور رکھیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مختلف ادویات لے رہے ہوتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں، کولسٹرول کو بیلنس کرنے کے لیے، لیول کرنے کے لیے، تو وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی آپ کی جو فیٹس جو بہت زیادہ آپ کی ڈپازٹ ہو چکی ہیں مختلف جگہوں پر، وہی آپ کا لیور جگر آپ کا ان کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے میڈیکل کی راہ جو ہے وہ نیچرلی وہ ہموار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ صحت کی طرف واپس لوٹیں۔ تو ناظرین، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اگر کوئی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو یہ نہ سوچے کہ جی میں اگر روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا، تو یہ غلط ہے، اس سوچ کو آپ اپنے ذہن سے نکال لیجیے۔ اب میں کچھ
ٹپس دینا چاہتا ہوں وہ پیشنٹس جو ڈائبٹک ہوتے ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر کہ جب آپ روزہ کھولیں گے تو اس میں کیا ہونا چاہیے. تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ فروٹ چاٹ ہونی چاہیے، مکس فروٹ ہونا چاہیے 3 یا 4 قسم کا. لیکن ہمارے ہاں ایک روٹین یہ ہے کہ ہم اس میں چینی کا شیرہ بنا کے ڈال دیتے ہیں، تو وہ آپ بالکل نہ یوز کروائیں، کیونکہ چینی وائٹ شوگر جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ڈینجرس ہوتی ہے. تو ہارٹ پیشنٹ اور ڈائبٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں اس کو وائٹ شوگر کو ہمیشہ ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس فروٹ چاٹ میں آپ بالکل شیرہ نہ ڈالیں. دوسری بات ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک روٹین چلی ہوئی ہے پکوڑے کھانے کی، کہ رمضان میں اگر پکوڑے نہ ہوں تو ہماری افطاری مکمل نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے، آپ نے کھجور کھا لی، آپ نے چاٹ کھا لی، اگر آپ پیٹ بھر کے بھی اگر ڈائبٹک ہیں فروٹ چاٹ کھائیں گے جس میں میٹھا نہیں ہوگا، صرف 3 سے 4 قسم کا فروٹ ہوگا، تو وہ آپ کا شوگر کا علاج بھی ہے اور آپ کی افطاری بھی ہے. اور آپ کھجور کھائیں اور آپ خربوزہ لیں. پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ آپ کے سموسے کا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی یہ انسٹرکشن دینا چاہتا ہوں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں یا جن کو منع ہے فرائیڈ چیزیں، تو آپ اس کا بیسن تیار کروائیں، اس میں پالک وغیرہ تھوڑی ویجیٹیبلز بھی ڈلوائیں، اور آپ اس کو ہلکی آنچ پہ بغیر آئل کے پکوڑے بنوائیں. اور یہ میں کئی پیشنٹس ہیں جن کو بتاتا ہوں، بلکہ میں خود بھی اسی طرح سے بنوا کے کھاتا ہوں کہ وہ بالکل ہلکی آنچ میں پکوڑے جو ہیں بغیر آئل کے، ایک ڈراپ آئل کا اس میں نہیں ڈالنا پڑتا، اور بڑے وہ شاندار اور کرسپی قسم کے پکوڑے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے زیادہ مشروبات، خصوصی طور پر آرٹیفیشل جتنے بھی یہ ہم پیکڈ جوس جو لاتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر آپ جوسز لینا چاہتے ہیں آپ تربوز کا لیں، جو بھی جوس لینا چاہتے ہیں آپ فریش فروٹ کا لیں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اب اس میں جو اوبیسٹی کے جو شکار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، جو کھانے پینے والے ہوتے ہیں، جو کڑھائیاں کھاتے ہیں اور مکھن والی چیزیں بنا بنا کے، گھی والی اوور ڈائٹ کرتے ہیں، وہ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں. پھر جب ان کو ایک زوم ہوتا ہے جی وہ کھانا پینا نہیں کھا رہے 24 گھنٹے، تو میڈیکلی وہ پھر کچھ اور معاملات، خواتین میں زیادہ تر، بچیوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ جو موٹے حضرات ہیں، جو اوبیسٹی کا شکار ہیں یا جن کا وزن بڑھ رہا ہے، اگر وہ رمضان میں تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں، اور یہ جو میں نے آپ کو افطاری بتائی ہے، آپ روٹی کھائیں ٹھیک ہے، آپ سیلڈ کھائیں افطاری کے بعد. سیلڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ آپشن ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیے، ایک تو فاسٹنگ کے رزلٹ کے طور پر آپ کا آٹوفیجی سسٹم آپ کے جسم کی جو ہے نا وہ آپ کی باڈی کی کلیننگ کر رہا ہوتا ہے، کہ جو آپ کی خطرناک چیزیں جسم میں پل رہی ہوتی ہیں، جراثیم، بیکٹیریاز، ان کا سب کا اس فاسٹنگ اور روزے کے یہ سبب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپ کی صحت بحال ہوتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ روزے رکھیں گے، میرے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے پاکستان کے لیے، پورے ملک کے لیے، مسلم امہ کے لیے دعائیں کریں گے. جب آپ دعائیں کریں گے تو مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.